وحی ان پر آ رہی. صحابہ نے تعجب سے عرض کیا کہ جب انبیاء علیہ السلام کے ایمان افضل ایمان نہیں تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہم ہی رہ گئے، پھر تو ہم صحابہ رہ گئے. آپ نے فرمایا تمہارا ایمان کیا کمال ہے، تمہارا ایمان کیا کمال ہے. افضل ایمان تمہارا ایمان نہیں، تمہارا ایمان کیا کمال ہے. وحی آتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو، فرشتوں کا نزول غزوات میں، بدر میں، احد میں تم دیکھ رہے ہو، غیبی مددیں تمہارے سامنے ہیں، غیبی نصرتیں برکتوں کی شکل میں تم دیکھ رہے ہو، اور میں تمہارے درمیان میں ہوں، مستقل وحی کا آنا تم دیکھ رہے ہو. تمہارا ایمان کیا کمال ہے. صحابہ کو تعجب ہوا کہ آخر پھر وہ کون سی امت اور کون سی مخلوق ہے، وہ کون لوگ ہوں گے آخر وہ جن کا ایمان افضل ایمان ہوگا، ہم سے بھی افضل، انبیاء سے بھی افضل، ملائکہ سے بھی افضل. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے اور مجھے بغیر دیکھ کے مجھ پر ایمان لائیں گے اور قرآن حدیث کو پڑھ کر وہ میری بات کی تصدیق کریں گے، ان کا ایمان سب سے افضل ایمان ہوگا. سوچو تو صحیح، ہمارا آپ کے نصیب میں کیا آیا تھا؟ ایمان. اس زمانے میں مسلمان کو اس کا کوئی احساس نہیں اور مسلمان میں اس نعمت کی کوئی قدر نہیں، بالکل نہیں، کوئی قدر نہیں ہے. یعنی ابھی تک ہماری عقلیں سوئی ہوئی ہیں ایمان کی نعمت کو سمجھنے اور اس میں کمال پیدا کرنے کے سے ہماری عقلیں سوئی ہوئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان مومن کوئی قوم ہے، جس طرح دنیا میں اور قومیں زندگی گزار رہی ہیں اس طرح ہم بھی کوئی قوم ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں. نہیں میرے دوستو عزیزو، ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے. اس لیے فرمایا حدیث میں آپ نے کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا اس کے لیے 1 مرتبہ خوشخبری ہے، اور جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لایا اس پر اللہ اکبر اس کے لیے 7 مرتبہ طوبی لہ ثم طوبی لہ ثم طوبی لہ 7 مرات. ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا کہ تقوی مومن کی شان ہے، تقوی مومن کی شان ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے جمایا ان کو تقوی کلمے پر کیونکہ یہ اس کلمے کے زیادہ اہل، زیادہ حقدار ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان کی علامتیں بتلائی تھیں، ایمان کی علامتیں بتلائی تھیں، اور ادھر ایمان کی علامتیں بتلائیں اور ادھر نفاق کی علامتیں بتلائیں. اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نفاق کی علامتیں منافقین کے لیے ہیں، حالانکہ نفاق کی علامتیں منافقین کے لیے نہیں ہیں، نفاق کی علامتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے، ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے، منافقین کے تعارف کے لیے نہیں. نفاق کی علامتیں کہ بھئی نفاق کی علامت اس لیے بتا دی گئی ہیں تاکہ لوگ دوسروں کو منافق سمجھیں اور انہیں جان لیں کہ ہاں یہ منافق ہے، نہیں، بلکہ نفاق کی علامتیں مومن کو ڈرانے کے لیے ہیں، اور مومن کو نفاق کی علامتیں مومن کو ان امراض سے بچانے کے لیے ہیں، مومن کو ان امراض سے بچانے کے لیے ہیں. جس طرح ایمان کی علامتیں ہیں کہ مومن میں اخلاص ہوگا، مومن میں عمل استقامت ہوگی، اسی طرح نفاق کی علامتیں مومن کو ان امراض سے ڈرانے کے لیے اور بچانے کے لیے ہیں. تو میرے دوستو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان کی علامتوں پر اٹھایا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی علامت ایمان کی وہ تقوی ہے، وہ تقوی ہے. تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اس لیے کہ جس گناہ کو کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال آئے،
جس گناہ کے کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال آئے، جس گناہ کے کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال آئے، وہ اللہ کے غیر کا خیال آنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اچانک دروازہ کھل جائے یا اچانک پردہ ہل جائے اور یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، بس اتنا خیال آنا بھی اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اتنا خیال آنا بھی اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے، اس لیے کہ جو آدمی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو، جو آدمی گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو، جو آدمی گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو کہ اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے۔ مخلص تو صرف وہ ہے جو گناہ کے کرنے میں صرف اللہ سے ڈرتا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو حق کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، جو حق کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ مومن حق کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ جو آدمی مخلوق کی ملامت کی پرواہ کرے گا وہ حق پر نہ قائم ہو سکتا ہے، نہ وہ حق کو قائم کر سکتا ہے، نہ وہ حق پر قائم رہ سکتا ہے، نہ وہ دوسروں کو حق پر قائم کر سکتا ہے جو حق کے بارے میں مخلوق کی ملامت کی پرواہ کرے۔ اس لیے دوستو عزیزو، ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص چاہیے، ہمیں کلمے کا اخلاص چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کلمے کا اخلاص ہے کہ منکرات سے روک دے، ایسے ہی فرمایا کہ نماز کا بھی اخلاص ہے، نماز کا بھی اخلاص ہے، نماز کا بھی اخلاص ہے، ایسے ہی نماز کا بھی اخلاص ہے کہ نماز کی اخلاص یہ ہے کہ یہ نماز مومن کو منکر سے روک دے، یہ نماز مومن کو منکر سے روک دے۔ جو نماز منکر سے نہیں روکتی وہ نماز ناقص ہے، اور جو نماز ناقص ہے وہ نماز اللہ سے دور کرتی رہتی ہے۔ ارے سنو تو صحیح، جب کوئی شخص اللہ کو کوئی عمل بگاڑ کر پیش کرتا ہے، تو کوئی شخص اللہ کو کوئی عمل، کیونکہ اعمال تو سارے اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اعمال سب اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، جو عمل قابل قبول ہوتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے، جو قابل قبول نہیں ہوتا وہ عمل کرنے والے کے منہ پر پھینک کر مار دیا جاتا ہے۔ عمل سب پیش کیے جاتے ہیں، عمل سب پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ عمل سے زیادہ کوشش اس عمل کی قبولیت کی کرنا۔ ایک لوگوں میں یہ بات بھی ہے کہ زیادہ عمل کرو، نہیں، اللہ کو زیادہ عمل نہیں، اچھا عمل چاہیے، زیادہ عمل نہیں بلکہ اچھا عمل۔ اکثر و عملہ قرآن میں نہیں ملے گا، احسن عملہ ملے گا، اچھا عمل۔ کیسا؟ اچھا عمل۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو نماز کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، نماز خود بذات خود بددعا کرتی ہے نمازی کے لیے، نماز نمازی کے لیے خود بددعا کرتی ہے، نماز نمازی کے لیے خود بددعا کرتی ہے۔ اس لیے ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود دونوں فرماتے ہیں، ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہ روکے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے۔ حالانکہ نماز اللہ کے سب سے زیادہ قرب کا موقع ہے، نماز اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قرب کا موقع نماز ہے، کیونکہ معراج ہے مومن کی، معراج سے بڑھ کر قرب کا اور کوئی موقع نہیں، معراج سب سے زیادہ قرب کا موقع ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔
من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته. اللہ اس شخص کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اللہ اس شخص کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر کو سیدھا نہ رکھے. اس لیے قومے کے اذکار بتلائے. تم جس موقع کا ذکر کا اہتمام نہیں کرو گے تمہارا وہ موقع غفلت میں گزرے گا. اللہ اکبر. نماز کی صفت پر پوری زندگی آئے. سنو توجہ سے بات. نماز کی صفت پر پوری زندگی آئے. یہ دیکھو کس وقت کا کیا ذکر ہے, کس وقت کا کیا ذکر ہے. نماز کا کی کوئی حالت ذکر سے خالی نہیں ہے. نماز کی کوئی حالت ذکر سے خالی نہیں ہے. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر موقع پر ذکر ہے. ہر موقع پر ذکر ہے. اس لیے نماز کو ذکر اکبر کہا ہے کہ سب سے بڑا ذکر نماز ہے. سب سے بڑا ذکر نماز کو ذکر اکبر کہا کہ سب سے بڑا ذکر نماز ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ نماز میں کمال پیدا کرو, اس سے دین میں کمال پیدا ہوگا. فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین. اگر تم دین میں کمال چاہتے ہو تو نماز میں کمال پیدا کرو. لیکن لوگ نماز کو بگاڑتے ہیں اسباب کے لیے. پھر نماز کی بددعا سب سے پہلے اسباب کو لگتی ہے, کیونکہ اکثر نماز کو بگاڑا جاتا ہے اسباب کے لیے. اسباب بگڑتے ہیں نماز کے بگڑنے سے, کیونکہ نماز کی بددعا سب سے پہلے اس چیز کو لگے گی جس کے لیے نماز کو بگاڑا گیا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں پھر بھی کاروبار نہیں چلتا. پہلے یہ غور کر لے کہ کیسی نماز پڑھ رہا. آیا ایسی نماز ہے جو تجھے کاروبار سے مستغنی کر کے اللہ کے خزانوں سے جوڑ دے, یا ایسی نماز ہے کہ تیرے نماز کی بددعا سب سے پہلے تیرے کاروبار کو لگے. سیدھی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنی نماز میں کمال پیدا کرو. نماز میں کمال پیدا کرو, اس لیے کہ نماز سب سے مؤثر عمل ہے منکر سے روکنے کے لیے, اور نماز سب سے بنیادی سبب ہے جس سے عبادات کی تکمیل ہوتی ہے, اور سارے معاملات, اخلاق, معاشرہ, سارا دین قائم ہو جاتا ہے نماز کے قائم کرنے پر. پھر نماز کو علم پر لاؤ. میں نے عرض کیا جیسے کلمہ کا اخلاص ہے نماز کا بھی اخلاص ہے, اور جیسے نماز کا اخلاص ہے ایسے علم کا بھی سنو علم کا بھی اخلاص ہے. علم کا بھی اخلاص ہے. کلمہ زبان کا بھی ہے دل کا بھی ہے. زبان کا ہے تو الفاظ ہیں, دل کا ہے تو اخلاص ہے. ایسے ہی فرمایا نا علم کہ اگر زبان پر ہے تو الفاظ ہے, دل میں ہے تو اخلاص ہے. دل میں ہے تو اخلاص ہے کہ ہمیں علم کا بھی اخلاص چاہیے. علم کا اخلاص یہ ہے علم کا اخلاص یہ ہے کہ عالم کے دل میں علم سے اللہ کا خوف پیدا ہو. اس لیے علم کو منحصر کیا ہے, علم کو منحصر کیا ہے خشیہ کے ساتھ. علم کو منحصر کیا خشیہ کے ساتھ. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. صرف علماء. کیا مطلب ہے کہ جو یہ شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, وہ عالم ہے, اور اللہ کی چاہت کو پورا کر دے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اور اگر وہ اللہ کی چاہت کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس کے پاس زبان کا علم ہے, دل کا علم نہیں ہے. فرمایا کہ اصل علم دل کا علم ہے. اصل علم دل کا علم ہے کہ تیرا قلب اللہ کے امر سے متاثر ہے یا نہیں. اس لیے دوستو عزیزوں,
فرمایا کہ علم بھی دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ زبان کا علم تو ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا، اور دل کا علم انسان کو نفع دے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ علم دو قسم کا، زبان کا اور دل کا۔ دل کا علم نفع دے گا، زبان کا علم اس کے لیے مصیبت بنے گا۔ اس لیے ایک فریضہ علم ہے، اس علم کو امت تک پہنچانا اور نقل و حرکت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالنا، امت کو جہالت سے نکالنا۔ سنو، امت کو جہالت سے نکالنا۔ کیا جہالت؟ کہ سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمان ہر سیکھنے والی چیز کو علم کہنے لگے ہیں۔ جو آدمی جو چیز سیکھتا ہے اس کو علم کہہ رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ انبیاء نے بھی علم کو علم کہا۔ ان کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کا اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں نے بھی اپنے فنون کو علم کہا۔ اس زمانے کے مسلمان بھی دنیاوی فنون کو علم کہنے لگے ہیں۔ ہماری بات توجہ سننی ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے علم کو علم کہا، انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے علم کو علم کہا۔ کفار اور مشرکین نے اور انبیاء کا انکار کرنے والے اور اللہ کے انکار کرنے والوں نے بھی فنون کو علم کہا۔ سنو میری بات توجہ سے، ہمیشہ سے یہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں علم وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، قومیں کہتی ہیں نہیں، علم وہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ سارا جھگڑا نبیوں کا باطل قوموں سے اسی پر ہے کہ وہ کائنات کے نظام کو علم کہتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام احکام کے نظام کو علم کہتے ہیں۔ ہماری بات توجہ سے سننا، انبیاء علیہ السلام اللہ کے احکام کو علم کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اللہ کے احکام کو علم کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اللہ کے احکام کو علم کہتے ہیں۔ اور ان کو نہ ماننے والی قومیں، ان کا مقابلہ کرنے والی قومیں، اللہ کے اوامر کا انکار کرنے والی قومیں، کفار و مشرکین، وہ کہتے نہیں علم وہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔